آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کون تھے، بنی اسرائیل کا پہلا نبی کون تھا، اور بنی اسرائیل کا آخری نبی کون تھے، اور بنی اسرائیل کا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق تھا۔ تو کہیں نہ جائیے گا، بنے رہیے گا میرے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں شبانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل آئی۔ میرا موٹو ہے علم، اسلام اور انسانیت۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کم سے کم 100 بار سے زیادہ کیا ہے، اور بار بار ان سے اپنی انسیت اور اپنے لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی واقعے کو اللہ نے قرآن میں بار بار دہرایا ہے، اور بار بار قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی کہ جناب یعقوب کی اولادیں اور ان کی اولادوں سے ہونے والی اولادیں اور چلنے والی نسلیں جو تھیں وہ سب بنی اسرائیل ہیں۔ کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے نبی ہوئے تھے وہ تھے جناب یوسف علیہ السلام۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا اور وہاں سے ایک قافلہ انہیں نکال کر لے کر آیا، وہ تاجروں کا قافلہ تھا، اور انہی نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں لا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ آگے کے واقعے کو پھر کبھی جب جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی تب بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی تب جناب یوسف علیہ السلام نے اسرائیل کو بلا کر مصر میں بسا لیا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں آئے۔ اس سے پہلے تاجروں کے قافلے آتے تھے، مصر سے کاروبار کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی مصر میں رہتا نہیں تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد اور ان کے تمام بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا اور انہیں وہیں بسا لیا، سے ہی مصر میں بنی اسرائیل نے رہنا شروع کیا۔ یعنی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تھی مصر کی، اور پھر ان کی نسلوں میں جناب یوسف علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کئی نبی آئے، لیکن کیونکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس حوالے سے جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب مصر آئے ہیں، انہوں نے وہاں پرورش پائی ہے، تو پورا مصر بت پرست تھا، لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو انہی نے مصر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کو پہچانوایا، اور وہ سب ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسلمان کا جو خاکہ آج بنا ہوا ہے، جو طریقہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ وغیرہ، وہ اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے توحید کا اعلان کیا ہے، اور جو توحید پر ایمان لے آئے ہیں وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ اور جس طرح بھی ہمارے نبی عبادت کرتے ہوں گے، انہی نے ان مسلمانوں کو بتایا ہوگا، اور ان کا بھی عبادت کا طریقہ وہی تھا۔ تو پورا مصر جو کہ تب توحید پرست ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے حالات بدلتے رہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی اور اولادوں کی نسلوں میں سے بہت سارے لوگ وہ آگے جا کر شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور دھیرے دھیرے آنے والی نسلوں میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ قوم جو اللہ کو بہت محبوب تھی اور جس میں نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اللہ نے ان سب سے یعنی کہ بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ اور جس دور میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب حالات یہ تھے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ غلامی میں آ چکے تھے، یعنی کہ جتنے بھی مزدوروں والے کام ہوتے تھے، اینٹیں بنانا، عمارتیں بنانا، کاشتکاری کرنا اور بھیڑ بکریاں پالنا، جو بھی مزدور طبقہ جو تھا وہ سب بنی اسرائیل تھے۔ جس ٹائم بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس ٹائم پہ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن کیونکہ جس فرعون کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کا تعلق جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھا، لوگ اسی کو فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس وقت جس فرعون کی حکومت تھی وہ
بنی اسرائیل پہ یعنی کہ مسلمانوں پہ، چاہے وہ جتنے ہی شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے ہوں، ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور ان سے مزدوری کرواتا تھا اور وہ فرعونیوں کی خدمت انجام دیتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کئی روایات موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا ہے اور اس نے آ کے فرعونیوں کے محل کو، ان کی قوم کو جلا دیا ہے۔ تو اس نے جب یہ خواب اپنے نجومیوں سے بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک ایسا کا پیدا ہوگا جو تمہاری موت کی اور فرعونیوں کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ قانون بنا دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اگر وہ بیٹا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور اگر وہ بیٹی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون کا مقصد بنی اسرائیل کو ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھنا تھا اور وہ اس قوم کو کمزور کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ان کے یہاں بیٹے پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی فرعونیوں کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق بھی کئی باتیں، کئی روایات موجود ہیں، جیسے کہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو اس کا رجسٹریشن باقاعدہ ہو جاتا تھا اور پھر اس وقت پہ عورتیں آ کے چیک کرتی تھیں کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہو، بیٹا ہوتا تھا تو سپاہی اسے قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے ہوئی کہ حاملہ ہونے کے جو اثرات تھے ان کی ماں میں نظر نہیں آئے، اللہ نے ان کے حمل کو پوشیدہ رکھا اور اس لیے فرعونیوں کو ان کی ولادت کی خبر نہیں ملی۔ اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ وحی ڈالی کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دینا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن کیونکہ بعد میں بچے کے رونے کی آواز سے یا جو بھی حالات رہے ہوں جس وجہ سے بھی جب ان کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ سپاہی آ جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان سے بڑی، اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ تم دریا کے کنارے کنارے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ صندوق بہہ کر کہاں جاتا ہے۔ دریائے نیل سے کٹ کے ایک نہر فرعون کے محل تک آتی تھی، جو کہ فرعون کی رانی کے غسل خانے میں جاتی تھی۔ وہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اس نہر میں آ گیا، اس نہر کے ذریعے وہ رانی کے محل تک پہنچا، جسے غلاموں نے اٹھا لیا۔ جب وہ صندوق رانی کے آگے پیش کیا گیا اور فرعون کی بیوی نے اسے کھولا، جو کہ ایک صاحب ایمان خاتون تھی، تو ان کو بچہ بہت ہی پیارا لگا۔ ویسے تو ہر نبی ہی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ حسن اور کشش اور نور دے کر نبی کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ ہی ویسا ہوتا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور جناب یوسف علیہ السلام کا حسن تو سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے حسین تھے، اور انہی کی نسلوں سے جناب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اتنا پیارا اور خوبصورت بچہ دیکھ کے فرعون کی زوجہ کو بہت ہی پیار آ گیا، اور جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک بچہ صندوق میں بہتا ہوا ملا ہے، اس نے دریافت کیا تو اس کی بیوی نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم اسے پالیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بچہ کیونکہ بہت خوبصورت تھا اور فرعونیوں کی جو کہ مصری تھے ان کی شکلوں سے بنی اسرائیل کی صورت بالکل الگ تھی، تو فرعون یہ تو سمجھ ہی گیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، یہ فرعونیوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس کی بیوی نے اسے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی اور اس نے سوچا کہ یہ تو ایک لاوارث بچہ ہے، کسی نے بہا دیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اسے اس بچے کو پالنے کی اجازت دے دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی فرعون کی بیوی نے پالنے کا فیصلہ کیا تو اب سوال ہوا، اب اس زمانے میں باٹلز تو ہوتی نہیں تھیں، تو اس لیے اب بچے کو بھوک لگی ہے تو اسے دودھ کیسے پلایا جائے؟ تو اس زمانے کے رواج کے مطابق جو نوزائیدہ بچوں کی مائیں تھیں جو فیڈ کرا سکتی تھیں انہیں محل میں بلایا گیا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ پینا گوارا نہیں کیا،
تو پھر کیونکہ وہ بچی صندوق کے پیچھے چلتے چلتے اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ صندوق محل کی طرف چلا گیا ہے، اور اس نے آ کے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس نے اپنی والدہ کو بتایا، تو ان کی والدہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئی کہ یہ کیا ہوا جس کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ہم نے دریا میں بہا دیا تھا، تو اسی کے محل میں پہنچ گیا صندوق۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پھر سے بھیجا تھا آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو کہ اس دربار میں موجود تھی، رائے دی کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بنی اسرائیل میں سے ہے اور وہ بہت نیک خاتون ہے، اور کیونکہ یہ بچہ کسی فرعونی خاتون کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے۔ اسلام کی والدہ کو بلایا گیا، اپنی والدہ کی گودی میں جاتے ہی خوش ہو گئے اور انہوں نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون کی بیوی نے ان کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پرورش پانے لگے شاہی طور طریقوں سے۔ جناب موسیٰ کی کیونکہ واقعہ بہت زیادہ طویل واقعہ ہے اور بار بار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، مختلف جگہ پہ حوالے دیے گئے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنانا چاہتا تھا، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے اور ان کی جو فرعون پہ ان کی جو فتح تھی، اور اس کے بعد توریت کا جو نزول تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے وہ جو بھی حالات تھے ان کے ذریعے ہر قدم پہ اللہ نے ہدایت دی ہے انسانوں کو۔ آگے کی تفصیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے جبکہ بنی اسرائیل کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور بہت ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے، اور تب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کون ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں شارٹ میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ ویڈیو میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے بس اتنا ہی، اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔